اسٹوڈنٹ، الحمدللہ آپ لوگوں نے فارسی سبجیکٹ کا ویڈیو اپنے اب تک 2 دیکھا ہے اور یہ تیسری ہے اور ایک چوتھی۔ 4 ویڈیو میں ہم مکمل آپ کے فارسی کو تمام سوالات کو پیرو دیے ہیں جو امتحان میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ ویڈیو نمبر 3 ہے فارسی کی۔ اس میں آپ کو بالکل آبجیکٹو ٹائپ سے نہیں ہے، یہ 2 نمبر ایک کوشچن ہے، آپ کو ہاتھ سے لکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو تو یاد بھی کرنا ہے اور اس کو لکھنے کی آپ کو پریکٹس بھی کرنا ہے۔ سوال نمبر 1، امام غزالی کا نام بتائیے۔ آپ کو لکھنا ہوگا امتحان میں سیم ایسے ہی، امام غزالی کا اصل نام امام ابو حامد محمد ابن محمد غزالی ہے، اتنا آپ کو لکھنا پڑے گا۔ سوال نمبر 2، امام غزالی کب پیدا ہوئے؟ لکھنا ہوگا کہ امام غزالی 1058 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3، امام غزالی کی خطوط کا مجموعہ کس نام سے مشہور ہے؟ فضائل الانام من رسائل حجت الاسلام کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ یہ آپ کو اس کا PDF آپ کو لے کر کے یاد کرنا پڑے گا۔ سوال نمبر 4 میں، کیمیائے سعادت کس کتاب کا خلاصہ ہے؟ بہت امپورٹنٹ چیز، کیمیائے سعادت کس کتاب کا خلاصہ ہے؟ جواب دیں گے احیاء العلوم کا خلاصہ ہے۔ سوال نمبر 5 میں، اخلاق محسنی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب اخلاق المحسنین ان کا اصل نام ہے، اخلاق المحسنین ان کا اصل نام ہے۔ سوال نمبر 6، دیوان کا اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ دیوان کا اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ کسی شاعر کے غزلیات کا مجموعہ اس کو بولتے ہیں اصطلاحی دیوان، ٹھیک ہے نا۔ کسی شاعر کے غزلیات کا مجموعہ کا نام کیا ہے؟ دیوان، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 7 میں، فردوسی کے مطالعہ کا خاص موضوع کیا تھا؟ یعنی زیادہ وہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ قدیم ایران کی تاریخ ان کا موضوع تھا، قدیم ایران کی تاریخ ان کا خاص موضوع تھا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8 میں، طوس کا موجودہ نام کیا ہے؟ مشہد، کیا نام ہے؟ مشہد، یہ تمام کو آپ کو رٹ لینا ہوگا۔ سوال نمبر 9 میں ہے کہ شاہنامہ کتنے سال میں مکمل ہوا؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن یہ، شاہنامہ کتنے سال میں مکمل ہوا؟ تو بتائیں گے 30 سال میں۔ کتنے سال میں؟ 30 سال میں ہوا ہے۔ سوال نمبر 10 میں ہے کہ شاہنامہ کس دور کی یادگار ہے؟ جواب غزنوی دور کی یادگار ہے، کس کی؟ غزنوی دور کی یادگار ہے۔ سوال نمبر 11 میں ہے کہ مضمون نگار نے آفریدگار رستم کس کو کہا ہے؟ جواب فردوسی کو کہا، کس کو کہا ہے؟ فردوسی کو کہا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 12 میں، قابوس نامہ کا موضوع کیا ہے؟ جی قابوس نامہ کا موضوع کیا ہے؟ اخلاق و نصیحت، اخلاق و نصیحت ان کا موضوع ہے۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 13 میں، قابوس نامہ کس کی تالیف ہے؟ جی قابوس نامہ کس کی تالیف ہے؟ بتائیں گے آپ، تو جواب ہوگا کہ امیر انس المعالی کیکاووس کی تالیف ہے۔ سوال نمبر 14 میں، قابوس نامہ کس کے لیے لکھی گئی ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے کہ قابوس نامہ کس کے لیے لکھی گئی؟ مصنف کے بیٹے گیلان شاہ کے لیے لکھی گئی ہے، مصنف کے بیٹے گیلان شاہ کے لیے لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 15 میں ہے، قابوس نامہ کب لکھی گئی؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، قابوس نامہ کب لکھی گئی؟ جواب یہ کتاب 457 ہجری میں لکھی گئی ہے، 457 ہجری میں لکھی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 16 میں، گلستان کب لکھی گئی؟ جو گلستہ اور بوستہ جو شہزادی کی کتاب ہے، پوچھا ہے گلستہ کب لکھی گئی؟ یاد کیجیے گا کہ جو اسٹوڈنٹ گلستہ بوستہ بھی پڑھ رہے ہوں گے ان کو ٹیچر نے بتایا ہوگا، اساتذہ کرام نے سکھایا ہوگا، گلستہ 656 ہجری میں لکھی گئی ہے، 656 ہجری میں۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 17 میں، مرزا بیدل کا پورا نام کیا ہے؟ مرزا بیدل کا پورا نام کیا ہے؟ مرزا عبدالقادر بیدل، ان کا ٹائٹل ہے بیدل، اصل نام ہے مرزا عبدالقادر، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 18 میں، گلستہ میں کل کتنے ابواب ہیں؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، سنیے گا دھیان سے، گلستہ میں کل کتنے ابواب ہیں؟ جواب گلستہ میں کل 8 ابواب ہیں، کتنے ہیں؟ 8 ابواب ہیں۔ سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر 19 میں، نعت کے لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ نعت کے لفظی معنی ہوتا ہے وصف معنی ہوتا ہے خوبی بیان کرنے کو، پڑھتے ہیں حمد میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے اور نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ نعت کے لفظی معنی ہوتا ہے تعریف بیان کرنا، وصف یعنی خوبی بیان کرنا۔ سوال نمبر 20، نعت کا لفظ کس کی ستائش و ثنا کے لیے مخصوص ہے؟ ثنا کہتے ہیں
تعریف کو ستائش کہتے ہیں، تعریف کو حمد کہتے ہیں، تعریف ہی کو۔ تو نعت کا لفظ کس کی ستائش و ثنا کے لیے مخصوص ہے؟ بولیں گے نعت کا لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ستائش و ثنا کے لیے مخصوص ہے، جسے جو حمد جو ہے اونلی فار اللہ کے لیے مخصوص ہے، نعت جو ہے اونلی فار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، اور منقبت جو ہے اونلی فار اللہ کے نیک بندوں بزرگان دین کے لیے مخصوص ہے۔ معلوم کیا؟ حمد اللہ کے لیے، نعت نبی صاحب کے لیے، اور جو ہے منقبت ہے ولیوں کے لیے۔ یہ صرف 20 کوشچن اب کرے گا، انشاءاللہ پھر ملتا ہوں دوسری چوتھی ویڈیو میں، جب تک کہ اللہ حافظ۔